نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے 22 رجب کو۔ تو آج ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فرمان ہے وہ پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر بڑا حوصلہ رکھا تھا، بڑا برداشت رکھا تھا، بڑا ان کے اندر حلم تھا۔ اس کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تطہیر البیان کے اندر ایک واقعہ درج کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شہزادے نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں اور غسان کی ریاست سے میں آیا ہوں۔ میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخری الزمان نبی ہیں۔ میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ تو جب وہ چلنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو کوئی ہدیہ اگر دوں تو آپ قبول کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا میرا سامان ادھر 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے، آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی جو خادم تھے وہ 2 تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ جاؤ عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ اور جو چیز وہ تمہیں دے اسے لے کر آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو ان کا جوتا جو تھا وہ مسجد کے دوسری طرف رکھا ہوا تھا، لیکن حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر دیر نہ ہو، تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جوتا نہیں پہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جلدی شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ اب شہزادہ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ گرمی کا موسم تھا، عرب کی گرمی، دھوپ، ریت اور سراب، بڑی سخت گرمی تھی۔ جب مدینہ سے باہر نکلے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر مجھے سوار کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیوں دوں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حالانکہ مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے، لیکن ادھر حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوراً خاموش ہو گئے۔ اور 6 میل دور وہاں ان کا پڑاؤ تھا، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 6 میل تک اس گھوڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ کے اندر ساتھ دوڑتے رہے۔ جب ان کا پڑاؤ آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سامان لے کر واپس آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سامان لے کر آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا، اس طرح میں پیدل گیا تھا اور پیدل آیا اور اس نے مجھے کمی کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تجھے کہہ رہا تھا کہ تو کمی ہے تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم آپ کا تھا، میرے تو صرف پاؤں جلے تھے، اگر میرا جسم بھی جل جاتا تو پھر بھی میں واپس نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب سے بڑے خوش ہوئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ واقعہ آگے، اس واقعے کے تقریباً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر کر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے آدھے حصے پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ملی اور اکیلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی حکمران سب سے بڑے بنے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں جب ملک غسان کو فتح کرنے کے لیے گئیں تو 3 مہینے کے بعد جب فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی
اور سپہ سالار نے کہا امیر المؤمنین غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ 6000 قیدی جب حضرت امیر معاویہ کے دربار میں لائے گئے، پیش کیے گئے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہ وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس نے حضرت امیر معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے، مگر اس شہزادے نے پہچانا نہیں کہ یہ کون آدمی ہے جو مجھے اپنے مہمان خانے میں رکھ رہا ہے۔ تو اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ وہی معاویہ ہے، پیغمبر کا غلام ہے جس کو میں نے کمی تھا کہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی میں رہا کرتا ہوں۔ رخصت جب وہ ہوا ادھر سے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے 10,000 درہم بھی ہدیے کے طور پر دیے۔ تو اس نے لوگوں سے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، کہ انہوں نے بتایا کہ یہ تو امیر معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن کے اندر وہ پیچھے سارا خاکہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کمی کہا تھا۔ تو اب اس کی آنکھیں شرم سے نیچے چوک گئیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں شہزادے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کمی ہوں، میں محمد کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے باوجود تیرے ساتھ کیا۔ کیا تیرا اخلاق تو یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا تھا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، جبکہ میرا اخلاق یہ تھا کہ میں نے تیرے اس سلوک کا تجھ سے کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ اور باوجود لیکن امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہچان لینے کے پھر بھی میں نے تیری رسیاں بھی کھلوائیں، تیرے ہاتھ بھی کھلوائے، تجھے اپنے مہمان کھانے میں بھی بٹھایا اور اس سب کے بعد تجھے 10,000 درہم بھی میں نے دیے۔ تو وہ شہزادہ جو تھا بزاروں کو تھا رونے لگا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے مگر تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اس کے بعد اس شہزادے نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر حوصلہ رکھا تھا۔ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ اس سے بدلہ لیتا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، یہ سلوک کیا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اتنی برداشت تھی کہ اس سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آج تو میرے قابو کے اندر آیا تو میں تیرے ساتھ یہ کروں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے الٹا اس کے ساتھ احسان کیا، اس کی وجہ سے قیدیوں کو بھی چھوڑا اور اللہ جل شانہ نے ان کے اس اخلاق کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا بردبار وہ معاویہ ہے۔ تو یہ حضرات ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تھیں کہ جنہوں نے ایک نمونہ بن کر زندگی گزاری تھی اور رہتی دنیا تک ایک نقشہ قائم کر کے گئے تھے کہ اگر تم نے دنیا کے اندر اسلام پھیلانا ہے، دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو ان حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ہوگی۔